پیر کامل قسط نمبر 18۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اس سے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی مدد کے بغیر یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں اسے۔ ماما کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی تھی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑھ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون بھی نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے۔ ماما نے کہا، تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم صرف میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے ماما کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا، اور اب جلال سے رابطہ، امامہ کا بوائے فرینڈ۔ اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا شخص بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی۔ ماما اب اسے پہلے سے زیادہ بیوقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا، مگر میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ ظاہر آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ کے ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا۔ اس نے آخری جملہ کیوں کہا؟ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محسوس ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اسے نکاح کریں اور پھر بیلف کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ فون پر نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔
اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نہ، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ شادی کر لیں، آخر آپ کس کے دوست ہیں؟ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سلار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ سلار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا، ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا، آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سلار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ خود ہی امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے میں اطلاع دیں۔ سلار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں سوچ نہیں رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا، میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کریں، میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا، ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سلار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سلار جلال کو اس سے شادی کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا ہی نہیں، کسی خوف خدا کے تحت اس معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا بھی کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اسے ناپسند کر دیا تھا، اور یہ تمام باتیں وہ تھی جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا، اور آیا تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے اور ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا۔ اس کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا، خاصا محظوظ ہو رہا تھا آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی اور کیا کہے گی۔ عزت سے ساجی تو وہ نہیں کرے گی، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے، پھر آخر وہ آگے کرے گی کیا؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں، اور یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا کوئی ریوالور منگوائے گی۔ سلار متوقع صورتحال کو سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی ایکسائٹنگ، آخر اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سلار کو جیسے شوق لگا، فون بننے کا وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی اختیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سلار سے جو کہا وہ اس نے چند ثانیوں کے لیے سلار کے ہوش گم کر دیا۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسد کی شادی کے ساتھ سے میری شادی نہ کر سکیں اور تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ اب وہ کہہ رہی تھی اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں لیگلٹیز انوالو ہو جائیں گی، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی، تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سلار کے ماتھے پہ کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سلار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سلار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا، مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلف کی مدد لینی نہ پڑے، یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں۔ سلار نے سر کو قدرے افسوس کے عالم میں جھٹکا۔ اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی۔
یا شاید ہونے والی تھی. چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. سلار نے فون بند کرتے ہوئے کہا. میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں. حسن نے سلار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور بے اختیار ہنسا. یہی سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ سلار نے اس بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا. یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا. شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سلار نے اسے دیکھا. تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کو مدد کی ضرورت ہے, میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا. آج تم مذاق کے موڈ میں ہو. نہیں, بالکل بھی نہیں. میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا. پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح, لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ. اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا. محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ, میرا دماغ خراب ہے کہ میں کسی سے محبت کروں گا, اور وہ بھی اس عمر میں؟ سلار نے تحقیر امیز انداز میں کہا. یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سلار نے اس بار اس سے تفصیل سے امامہ اور اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا. اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے, کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا. لیکن اس سے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال یہ کیا, وہ لڑکی کون ہے؟ سلار نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا. وسیم کی بہن؟ واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا. وسیم کی بہن, وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم کیوں خواہ اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں. میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں, مشورہ مانگنے نہیں. سلار نے ناگواری سے کہا. میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا. تم نکاح خواہ اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں. سلار نے فوراً ہی کام کی بات کی. مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں. دفع کرو سلار اس سب کو. تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو, اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر. سلار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی. تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تمہاری مدد کروں گا. میں مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں, مگر تم یہ سوچ لو کہ یہ سب بہت خطرناک ہے. حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں سوچ چکا ہوں, تو مجھے تفصیلات بتاؤ. سلار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا. بس ایک بات, اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میں انہیں نہیں پتہ چلے گا. وہ یہاں نہیں ہیں, کراچی گئے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ دن وہیں رکیں گے. وہ یہاں ہوتے پھر میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا. سلار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا. حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا, مگر سلار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائے عمل طے کرنے میں مصروف ہے. اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا. وہ اس کا بہترین دوست تھا. حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے. سلار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا. چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود نکاح میں موجود کوئی غیر معمولی کہانی تھی, مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ وہ خاموش ہو گیا. حسن سپہر کے وقت اس نکاح خواہ اور 3 گواہوں کو لے آیا تھا. وہ سب سلار کے کمرے میں جمع تھے. وہیں بیٹھ کر نکاح کے نامہ بھرا گیا تھا. سلار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا. مقررہ وقت اور فون پر نکاح خواہ نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا. سلار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے. امامہ نے پیپرز لیتے ہی برقرفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے. ملازمہ ان پیپرز کو واپس سلار کے پاس لے آئی تھی, مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی. آخر وہ لوگ کون تھے جو سلار کے کمرے میں تھے, اور یہ پیپرز کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنک رہا تھا اور اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں. سلار کو پیپرز واپس دیتے ہوئے پوچھے بغیر نہیں رہ سکے. یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سلار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا. تمہیں اس سے کیا, جیسے بھی پیپرز ہوں, تم اپنے کام سے کام رکھو. سلار نے درستی سے اسے جھڑک دیا. اور ایک بات کان کھول کر سن لو, تم اس سارے معاملے کے بارے میں تم اپنا منہ بند رکھو گی تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا, بلکہ بہت بہتر ہوگا. مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا, آپ اطمینان رکھیں صاحب جی, میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی. ملازمہ فوراً گھبرا گئی تھی. سلار ویسے بھی اتنا اکھڑ مزاج تھا کہ اسے بات کرتے ہوئے خوف آیا کرتا تھا. سلار نے کچھ نخوت بھرے انداز میں سر کو جھٹکا. اسے اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا کہ ملازمہ سب کچھ کسی کو بتا بھی سکتی تھی. اگر بتا بھی دیتی تو اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا.
तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर प्लीज़। वो इस दिन इससे फ़ोन पर कह रही थी। सलार इस बात पर चिढ़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है मामा, वो कितनी बार कह चुका है। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि दोबारा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसने बताया था कि इसके माँ बाप इसकी कोई मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। मामा ने बेख्तियार इसकी बात काट दी, सिर्फ इसलिए कि वो मैं इससे दोबारा कांटेक्ट ना करूं, वरना इसके पेरेंट्स इतनी जल्दी इसकी मंगनी कर ही नहीं सकते। वो जब चाहता तुम इससे शादी करना तो कांटेक्ट करता। तुम क्यों ख्वार हो यूनिवर्स के पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है। इसने दूसरी तरफ से भराई आवाज़ में कहा। इसका क्या मतलब हुआ? बोल जा, कोई मतलब नहीं है। तुम समझ सकते हो। तुम बस इसे जाकर कहो कि मेरी मदद करे। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है, इसे कहो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मुझे शादी कर ले। वो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या बात हुई? वो उसके आंसुओं से मुतासर हुए बगैर बोला, क्या ये बात कहने से वो तुमसे शादी कर लेगा? इमामा ने जवाब नहीं दिया। वो हिचकियों से रो रही थी। वो बेजार हो गया। तुम या तो रो लो या फिर मुझसे बात कर लो। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सलार ने फ़ौरन कॉल रिसीव नहीं की गई। 15-20 मिनट के बाद इमामा ने इसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम रोगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फ़ोन बंद कर दो। सलार ने इसकी आवाज़ सुनते ही कहा। फिर तुम लाहौर जा रहे हो? इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इसने इससे पूछा। सलार को इसके मुस्तकिल मिजाजी पर हैरानी हुई। वो वाकई ढीठ थी। वो अब अपनी ही बात पर अटकी हुई थी। अच्छा, मैं चला जाऊँगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया? सलार ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं बताया। वो अब खुद पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगे? सलार को जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतज़ार था। पता नहीं, वो कुछ उलझी। तुम कब लाहौर जाओगे? मैं बस जल्द ही चला जाऊँगा। अभी यहाँ मुझे कुछ काम है, वरना फ़ौरन ही चला जाता है। इस बार सलार ने झूठ बोला था। ना तो इसे कोई काम था और ना ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम बेलफ के ज़रिए अपने घर से निकल आओगी तो इसके बाद तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? सलार ने एक बार फिर इस मौजू से हटाते हुए कहा। इस सूरत हाल में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने पर तैयार ना हुआ तो मैं अभी ऐसा कुछ फ़र्ज़ नहीं कर रही। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। इमामा ने इसकी बात काटते हुए पुरज़ोर अंदाज में कहा। सलार ने कंधे उचकाए। तुम कुछ भी फ़र्ज़ करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे ज़रूर कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा बेहतर यही नहीं है कि तुम अभी यहाँ से ना जाने का सोचो, ना ही बेलफ और कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तो तुम्हें यहाँ ही आना पड़ेगा। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगी, किसी सूरत में भी नहीं। ये जज्बातियत है। सलार ने तबसरा किया। तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। इमामा ने हमेशा की तरह अपना मखसूस जुमला दोहराया। सलार को जुज़बुज़ हुआ। ओके, करो जो करना चाहती हो। उसने लापरवाही से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। कल शाम को हम लोग इज़्ज़त के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर देंगे। हाशिम बीन ने रात को इसके कमरे में आकर उखड़े हुए लहजे में कहा। बाबा, मैं इनकार कर दूंगी। आपके लिए बेहतर है आप इस तरह ज़बरदस्ती मेरी शादी ना करें। तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हें उसी वक्त शूट कर दूंगा। ये बात तुम याद रखना। वो सर उठाए इन्हें देखती रही। बाबा, मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम बीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इस शादी से इनकार कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं 6 माह पहले शादी कर चुकी हूँ। किसके साथ मैं आपको नहीं बता सकती। हाशिम बीन को अंदाज़ा नहीं था कि वो इस औलाद के हाथों इतना ख्वार होंगे। आग बगोला होकर वो मामा पर लपके और उन्होंने यके बाद देख रहे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के सामने दोनों हाथ करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहाँ आया था और उसी ने हाशिम बीन को पकड़कर ज़बरदस्ती मामा से दूर किया था। वह दीवार के साथ पुश लगाए रोती रही। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम ने पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर चले आए थे। इसने इसे शादी कर लिया किसी से। हाशिम बीन ने कम गुस्से में कहा। बाबा झूठ बोल रही है। शादी कैसे कर सकती है? एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली। ये वसीम था। 6 माह पहले शादी कर ली इसने। इमामा ने सर नहीं उठाया। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं कर सकती। वसीम उसकी रग रग से वाकिफ़ था। इमामा ने धुंधलाई हुई आंखों के साथ इसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है। क्या सबूत है? निकाहनामा है तुम्हारे पास? वसीम ने उखड़ लहजे में कहा। यहाँ नहीं है, लाहौर में है, मेरे सामान में। बाबा, मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूँ, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम बीन से कहा। इमामा बेख्तियार पछताई। सामान से क्या मिल सकता है? शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं। तलाक दिलवाकर तुम्हारी शादी असजद से ही करवाऊँगा और इस आदमी ने तलाक ना दी तो फिर इसे कत्ल करवा दूंगा। हाशिम बीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहाँ से जाते हुए कहा। कमरा ऐसा ऐसा खाली हो गया। वो अपने बेड पर बैठ गई। इसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जाल में फंसने के बाद क्या एहसासात होते हैं। ये एक इत्तेफाक था कि निकाहनामे की कापी सलार ने इसको नहीं भिजवाई थी। जज़ाकल्लाहु खैर।